ہمسائے ہم شہر اسے کہتے ہیں جو کے سے جڑے. حضور کے امتی، واہ جی واہ، حضور کی امت، حضور کا صحابی، حضور کی زوجہ، حضور کا ہمسایہ. یہ کا کی کے سے جڑتے ہیں جو باہر والے، سے جڑتے ہیں جو اندر والے. یوں کہوں جن کا رشتہ ٹوٹ جانا ہو وہ کے سے جڑتے ہیں، جن کا دنیا اور آخرت توڑ نہ سکے وہ سے جڑتے ہیں. نبی کی زوجہ اس وقت تک جب تک نبی طلاق نہ دے، نبی کے امتی اس وقت تک جب تک کلمہ پڑھتے رہے، نبی کی امت جب تک لائل رہے، نبی کے ساتھی جب تک وفادار رہے، نبی کے ہمسائے جب تک ہمسایہ رہے. ادھر طلاق ہوئی تو زوجہ کی نہیں رہی، ادھر بے وفائی کی تو ساتھی ساتھی نہیں رہا. مگر سے والے وہ ہیں نہ فاطمہ سے رسول کو کوئی توڑ سکتا ہے، نہ علی سے کوئی توڑ سکتا ہے، نہ حسن و حسین سے کوئی توڑ سکتا ہے. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. پھر یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ خلافت علی کا جو انکار ہے بیسیکلی وہ قرآن کا انکار. اس لیے کہ شیخ الاسلام صاحب یہ بتائیں کہ یا ایھا الرسول بلغ کس کے حق میں آئی ہے. اگر مولا علی خلیفہ نہیں، مولا نہیں، امام نہیں تو یہ اتنا بڑا اہتمام کیوں کیا، جس کے وٹنس کم از کم 1,30,000 اصحاب ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک صحابی اگر گواہی دے دے تو کافی ہے. فرمانے ایک صحابی اگر گواہی دے دے تو کافی ہے. تو میں پوچھتا ہوں جس علی کی ولایت کی گواہی 1,30,000 صحابی دے رہے ہیں، آپ کے نزدیک ایک کی قبول ہے، 1,30,000 کی قبول نہیں ہے. اور پھر یہ بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ اگر ایسے کیا ہوتا تو ان لوگوں کو یاد ہوتا، حافظے میں کیوں موجود نہیں رہا. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ نماز تو ڈیلی پڑھائی ہے، 5 وقت پڑھائی ہے، اور زیادہ تر تو جماعت سے ہی پڑھائی ہے. حضور تو جماعت سے ہی زیادہ پڑھاتے تھے. یہ ہمارے ہاں رواج ہے جماعت سے نہ پڑھنے کا، حضور کے ہاں تو رواج ہی نہیں تھا، جماعت ہی سے ہوتی تھی تو پبلکلی پڑھتے تھے. اب ظاہر ہے کہ حضور نے 23 سالہ زندگی میں سفر میں بھی پڑھائی، حضر میں بھی پڑھائی، باہر بھی پڑھائی، اندر بھی پڑھائی. تو جس امت کا حافظہ اتنا کمزور ہو کہ اس بیچاری امت کو 5 مرتبہ ڈیلی پڑھی ہوئی نماز 23 سال کی بھول گئی کہ کہاں ہاتھ رکھ کے پڑھی تھی یا ہاتھ کھول کے پڑھی تھی. ان کے حافظے میں ایک قدیم کیسے رہ جاتی. ویسے بھی جب سے آقا کی طرف نسبت نسیان دی ہے، خود کو نسبت ہزیان مل گئی. انشاءاللہ کل بھی گفتگو جاری رہے گی. اللہ کریم یاور سید صاحب کو جزائے خیر دے. ان کے جو بہنوئی، ان کی ہمشیرہ جو حال ہی میں وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کے درجات کو متعالی کرے. ان کے والدین کے، ان کی بیگم صاحبہ کے مرحومین اور تمام مومنین مومنات کے مرحومین، خاص طور پہ حاضرین حاضرات کے مرحومین کی مغفرت ہو. اس میں زیادہ دیر زحمت نہ دوں اس لیے کہ آج ماتم بھی کرنا ہے. بس صرف 2 جملے سن لیجیے. مولا علی مظلوم تاریخ ہیں اور آج مولا علی کی معلوم ہے کیا حالت ہے. یہ جو آج مغرب کی نماز کا وقت آ رہا ہے، یہ مغرب و عشاء کی نماز کا وقت بڑا سخت ہے علی زادیوں کے لیے، علی کے بیٹوں کے لیے، علی کے اہل خانہ کے لیے. یہ جو آج کی رات ہے نا، اس رات میں طبیب بلایا گیا، جو آنے والی رات طبیب بلایا گیا. زینب ام کلثوم و رقیہ پریشان ہیں. حسین جیسے ہی باہر آئے تو کہا کہ بابا کی طبیعت کیسی ہے. حسنین نے عربی میں جملہ کہا جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ خیر کرے گا. بس یہ جملہ سن کے بیویاں رونے لگ گئی. بیویاں بھی تو سمجھدار ہیں.
خاندان عصمت و طہارت کی پلی بھی ہے. کہتی ہے بھیا ہمیں صحیح سچویشن بتائیں کہ بابا کے اس وقت حال کیا. کہا طبیب یہ کہتا ہے کہ زخم بہت گہرا ہے, بہت گہرا زخم ہے, اس کا علاج کوئی نہیں. اللہ علاج اس کا قطن ہے کوئی. اور اس کے بعد اسبغ ابن نباتہ گئے, کیونکہ یہ جملے ہیں کہ جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے شناخت نہ ہو سکی کہ آیا مولا کے پیشانی پہ سرد پٹی بندھی ہے یا چہرے کا رنگ اتنا سرد ہے, خون اتنا بہ چکا. اسبغ ابن نباتہ کی بھی روایت ہے, اور بھی ساسا ابن سوحان جیسوں کی مختلف کی روایتیں ہیں. صحابی کہتا ہے کہ میں اس شب میں دیر وقت تک مولا کے پاس بیٹھا رہا. دیر میں گھر گیا, اور ظاہر ہے کہ یہ شب لیلۃ القدر ہے, سونے کا وقت تو تھا نہیں. میں نے ایسے ہی کمر سیدھی کی اپنے تخت پہ جا کے. ان کا نام ہے حذیفہ, یہ جن کی روایت پڑھ رہا ہوں, حذیفہ یمانی کہتے ہیں. میں نے کمر سیدھی کی اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ چند لمحے میں مجھے اٹھا دینا. بس یہ کہا ہی تھا کہ ابھی میں گیا ہی تھا بستر پہ کہ مسجد کوفہ کے منارے آپس میں ٹکرا گئے, زمین لرز گئی. اور میری اہلیہ مجھ سے کہہ رہی تھی حذیفہ اگر قیامت کے دن بی بی فاطمہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ حسنین کا بابا دنیا چھوڑ رہا تھا اور تیرے شوہر کو آرام یاب تھا, اللہ اکبر. اب جو باہر آئے ہیں حذیفہ تو کیا دیکھیں کہ آواز آ رہی ہے, تحدمت واللہ ارکان الہدی, ہدایت کے مینار گر گئے. قد قتل ابن ام المصطفیٰ, نبی کے کزن شہید ہو گئے. علی کوئی ایک حسن و حسین, محمد حنفیہ اور جعفر و عبداللہ, عثمان و عبدالفضل کے باپ تو نہ تھے, علی تو سارے کوفے کے باپ تھے. ادھر سے یہ جو آواز بلند ہوئی, سارے کوفے کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے یا علی کہتے ہوئے باہر نکلے. بیوگان باہر نکلی. کوئی کہتا تھا مولا علی میرے گھر کھانا لاتے تھے, کوئی کہتا تھا مولا نے میرا قرض اتارا تھا, کوئی کہتا تھا مولا ہمارا بڑا کریم مولا تھا. جزاک اللہ, اجرکم اللہ, ماشاءاللہ. مجلس انشاءاللہ قبول.